اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیزان من، سورہ یوسف آیت نمبر 105 کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مطالعہ قرآن کے آج کے پروگرام میں میں ایسی ہی کسی بے خبری کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان من، ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں ہے، براہ کرم سکپ کیے بغیر مکمل سنیے گا۔ ایک ٹیلر ماسٹر روز کی طرح اپنی دکان پر بیٹھا اپنا روزمرہ کا کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا کہ گلی کے ایک سرے سے ایک شخص تیز تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ آنے والا سیدھا اسی دکان پر آیا۔ تب اس ٹیلر ماسٹر نے اسے دیکھا۔ وہ علاقے کا پوسٹ مین تھا اور اس کے ہاتھ میں مختلف خطوط تھے۔ اس نے ٹیلر ماسٹر سے اس کا نام پوچھا، اس کے نام کا خط اسے تھمایا اور چل دیا۔ اب ٹیلر ماسٹر نے جلدی جلدی خط کو کھولا۔ خط کی تحریر انگلش میں تھی۔ اور وہ پرائمری پاس ٹیلر ماسٹر تھا جو انگلش نہ سمجھ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، پریشان بھی ہوا، اور یہ تجسس بھی تھا کہ اس کے نام آنے والا لیٹر جو انگلش میں تحریر ہے میں کیا لکھا ہے۔ اس نے خط کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور یہ تسلی کر لی کہ خط کی پشت پر اسی کا نام تحریر ہے۔ اپنا کام اس نے ادھورا چھوڑ دیا اور لیٹر ہاتھ میں پکڑ کر اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ اس کا ایک دوست دکان میں داخل ہوا۔ اس کے پوچھنے پر اس ٹیلر ماسٹر نے اسے سارا ماجرا سنایا اور اسے یہ بتایا کہ وہ تجسس کا شکار ہے اور خط کا مضمون کسی پڑھے لکھے شخص سے ابھی پڑھوا کر آتا ہے، اور اسے یہ تاکید کی کہ اس کے واپس لوٹنے تک اس کی دکان میں بیٹھے، اور خود تیز تیز قدموں سے ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ یہ تو تھی اس ٹیلر ماسٹر کی کہانی۔ اب آئیے دوسری طرف۔ ایسا ہی ایک پیغام صدیوں پہلے مسلمانوں کے نام آیا۔ مادری زبان عربی رکھنے والوں کے علاوہ پوری دنیا میں اور پھر پاکستان میں بسنے والے کروڑوں لوگوں میں گنتی کے چند لوگ ہوں گے جنہوں نے اس پیغام کو سمجھنے کی صحیح کی ہوگی، اور وہ میسج اللہ رب العزت خالق کائنات کا پیغام قرآن کریم ہے، جسے ہم پڑھتے تو روز ہیں مگر عربی زبان سے نابلد ہونے کی وجہ سے معنی و مطالب سے آشنا نہیں۔ اور نہ ہی کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جن آیات کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں ان کا مطلب و مقصد کیا ہے۔ بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپا آنے تک ہم صرف عربی عبارت پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو اردو میں سمجھنے کی بہت کم کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کا مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا پیغام جسے سمجھنا بہت ضروری ہے کو سمجھنے کی زندگی میں ایک کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ عزیزان من، آج سے خود سے یہ عہد کیجئے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو بازار میں ترجمہ شدہ قرآن بہت مل رہے ہیں، لیکن اس ضمن میں ایک نام ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کا بھی ہے، جن کا تعلق اٹک شہر سے ہے اور آج بھی اٹک شہر کے ایک قبرستان میں محو استراحت ہیں۔
جنہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ تو پیش نہیں کیا، لیکن ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ہر دانہ گندم، ہر پتے، ہر شجر، ہر پھل، ہر پھول، ہر موسم، ہر چیونٹی، ہر قطرہ آب، دن رات، چاند سورج اور ذرے ذرے میں خدا دکھائی دے گا، اور قرآن کریم کو لفظ با لفظ سمجھنے کی صلاحیت آپ میں سما جائے گی۔ آپ نے ہمارے چینل مطالعہ قرآن کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی نوید مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔